لیو کا بٹن. جی سورۃ مریم مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. هذه السورۃ. کاف ہا یا عین صاد. یا پھر مبتدا خبر ہو گیا، مبتدا محذوف نکالا اور کاف ہا یا عین صاد کو خبر، یا کاف ہا یا عین صاد کو مبتدا بناؤ اور ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر کے. هذا المطلوب ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سے پہلے محذوف نکالیں گے اور وہ مبتدا بنائیں گے، یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کو مبتدا بنا دیں گے اور خبر محذوف نکالیں گے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا فیما یتلی علیکم. تو فیما یتلی علیکم محذوف خبر نکالو یا ھذا المطلوب محذوف مبتدا نکالو. تو ھذا المطلوب ہم مبتدا بنا دیتے ہیں، ذکر مضاف ہے، رحمتی مضاف الیہ مضاف اور ربی مضاف الیہ مضاف اور کاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے رحمتی کا مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ ذکر کا. عبدہ یہ مفعول بنائیں گے رحمت کا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا کہ اپنے رب کی جو رحمت اپنے بندے زکریا پر ہوئی اس کا ذکر. تو ذکرو کا مفعول مت بنانا، ترجمے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ عبدہ ہم کس کا مفعول بنائیں گے؟ رحمت کا. کس کا؟ رحمت کا. تو عبدہ ہم اس کو مبدل منہ کہہ دیں اور زکریا بدل، مبدل منہ بدل مل کر کے رحمت کا مفعول بنا دیں گے. تو یوں سمجھ لیں گے کہ رحمت مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے اور اس کا مفعول عبدہ زکریا ہے. تو رحمت اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے خبر ھذا المطلوب کی، اور ھذا المطلوب مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. یا اس کو ایسے ہی رہنے دو اور اس کے بعد بولو فیما یتلی علیکم یہ خبر، یعنی کائن فیما یتلی علیکم. جی. اذ نادى ربه نداء خفيا. جبکہ انہوں نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا. حل کیے پوشیدہ. اس کو ہم متعلق کر دیں گے رحمت ہی سے، یعنی رحمت ربک عبدہ زکریا وقت ندائی ربہ نداء خفیہ. نادا ینادی مناداتن، نداء یہ مصدر ہے. جب مفعلہ کا مصدر مفعلہ بھی آتا ہے اور فعال بھی آتا ہے. تو نادا فعل با فاعل، ربہ مفعول اور نداء خفیہ
موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ بحالت جری اذ کی وجہ سے، اور اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے متعلق ہو جائے گا رحمت کا. یہ ندان خفیہ، تو یہ خفیہ جو ہے وہ ندان کی صفت ہے، جی تو موصوف صفت مل کے مفعول مطلق کہلائیں گے یا جی موصوف صفت مل کر. جی جزاک اللہ خیر. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مجھ سے، یعنی میری ہڈیاں مجھ سے مراد ہوئی، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر یعنی پھیل گیا ہے سفیدی سے، یعنی سر میں سفیدی آ گئی ہے. بڑھاپا گویا شیب یعنی بڑھاپے کے جو اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا سر چمک اٹھا ہے یا سفید ہو گیا ہے، اور میں نہیں ہوں آپ سے دعا کرنے میں اے میرے رب کبھی بھی ناکام، میں کبھی بھی نہیں ہوا آپ سے دعا کرنے میں محروم نہیں رہا. محروم. قال فعل با فاعل، ربی یا ربی، تو ندا منادا ہے، ربی یا تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے. ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، یہ سب محل منصوب ہو جائے گا قال کا مقولہ ہونے کی وجہ سے. ان حرف مشبہ بالفعل، اور یا اس کا اسم، وہن فعل، العظم ذوالحال، اور کائنم منی حال یا ڈائریکٹ منی کو عطف یعنی متعلق کر دے وہن سے، تو فعل فاعل اور متعلق معطوف علیہ واو حرف عطف. اشتعل فعل، الرأس ممیز، اور شیبن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے فاعل ہوا اشتعل کا. اشتعل فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، لم اکن فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور شقیًا بدعائک اس طریقے سے ہو جائے گا شقیہ یشقى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى اسی سے آتا ہے. اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ بھی اسی سے ہے. تو شقو سے معلوم ہو گیا کہ یہ سمیع یسمعو سے ہے، جیسے نسیہ نسیہ، نسو، خشیہ خشیہ، خشو، رضیہ رضیہ، ردو، شقیہ شقیہ، شقو. تو شقیہ یہ صفت کا صیغہ بن جائے گا شقیہ یشقا سے. تو شقیہ بدعائک متعلق شقیہ سے، اور متعلق سے مل کر کے اکن کی خبر، اور رب جو ہے وہ اعتراضیہ بنا دیں گے یا ربی، یعنی ندا منادہ معترضہ. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علی مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علی مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب ندا، اور ندا منادہ جواب ندا سے مل کر کے محل منصوب مقولہ، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. سوال تھا کہ جیسے کا ہے بدعائک، تو وہ کاف سے جو ضمیر ہے اس سے ربی بدل ہو سکتا ہے بدعائک ربی؟
ہاں مبدل منہ اور بدل بدعائی کا. اس میں ہاں میں نے اس طرح پڑھا تھا یہ مدارک میں کہ بدعائی ایاک. بدعائی، ہاں یعنی میرا تجھ کو پکارنا. ہاں ایاک. ہاں تو وہ برابر، یعنی یوں کہ بدعائی ایاک، تو مطلب یہ کہ دعا کا فاعل ای کے یا متکلم ہے نا وہ ہو جائے گا، اور یا کا یہ مفعول بن جائے گا، یعنی میرا تجھ کو پکارنا. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے بدعائک، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ حرف ندا محذوف مانتے ہیں نا، تو حرف ندا اس وقت پھر محذوف نہیں مانیں گے. بدعائک، بدعائی کا ربی، بدعائی ربی، بدعائی کا ربی، تیری دعا سے رب کی دعا سے، تو تجھ سے مراد بھی تو اور رب سے مراد بھی تو. لیکن اگر وہ اس کا اگر یہ دعا کریں حضرت کہ آپ کی دعا سے، اور اس کا بدل جو ہے وہ میری آپ سے دعا، اور پھر ربی بعض افانی کہتے کہ اس طرح سے کہ اے میرے رب، آپ سے جو دعا کی میری اس سے میں محروم نہیں ہوا، تو یہ شاید کاف اور اے ربی. میرے رب میں آپ کو پکارنے سے محروم نہیں رہا. اصل میں زیادہ وہی لگتا ہے، یعنی ندا مناد اعتراضیہ. اصل میں چونکہ اگر وہ اس کو بدل بنائے تو وہ غیبوبت کا اور اس کا فرق پڑے گا نا، تو وہ پھر بات بنتی نہیں، مزہ نہیں آتا اس میں. اگر یہ کہا جائے کہ اے میرے رب، میں آپ کی دعا سے محروم نہیں رہا، تو میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہیں رہا. تو دونوں میں بہرحال مفہوم اگرچہ ایک ہے، لیکن یہاں انت یعنی مخاطب کی ضمیر یعنی چل رہی ہے، اور ہم اس کو جو ہے غائب سے ربی کر دیں. صفت بنا سکتے ہیں، جیسے کہ تجھ سے جو میرا رب ہے، یا اس طرح میرا رب نہیں. نہیں، وہی والی بات ہوگی کہ میری دعا آپ سے یا میری دعا اپنے رب سے. تو وہ مفہوم کے حساب سے تو ایک ہی ہے، ایسا لگتا نہیں. یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اے رب، آپ سے دعا کرنے میں کبھی کہ پوری دعا اللہ سے یا ربی کی چل رہی ہے نا، تو اسی رب کا اعادہ شفقت کو، رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اوپر پہلے بھی جیسے یا ربی انی وہن العظم، وہی زیادہ مناسب ہے کہ بدل نہ بنایا جائے. کلوزنس شو کرنے کے لیے یا ریلیشن شپ. اور شقیہ خبر ہے، بے دعائے شقیہ سے متعلق ہے ایسے. جی ہاں جی، یعنی ولم اکن شقیا بدعائک، دعا سے نہیں، اکن کے ساتھ ہے، وہ اکن کی جی خبر اکن جی جی کانا کی خبر منسوب ہوتی ہے. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے دعائے شقین سے متعلق یہ جی ہاں جی. بالکل. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور بے شک مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، اندیشہ ہے میرے پیچھے، اور حال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، سو عطا فرما دیجئے مجھے اپنی جانب سے ایک ولی، ایک وارث. مولا کی جمع ہے موالی. عقر یعقر، اس سے اس میں فاعل ہے عاقر. یہ ایسا لفظ ہے جو مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو را لانا ضروری نہیں ہے. جیسے حامل، مردے، کیونکہ دودھ پلانا، حمل، ٹھہرنا، یہ سب عورتوں کے ساتھ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، اور خفتو فعل با فاعل. الموالیہ مفعول به. من ورائی، ایک صورت تو یہ ہے کہ الموالی سے پہلے فعل محذوف نکالے، یعنی خفتو فعل الموالی من ورائی. اب من ورائی جو ہے وہ متعلق کر دیں گے فعل سے، خفتو سے متعلق نہیں کرنا ہے، فعل سے متعلق کرنا ہے. یعنی میں ڈرا
ان لوگوں سے جو میرے بعد امور کے والی ہوں گے. تو من ورائی فعل محذوف نکالیں گے، اس سے متعلق کر دیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ من ورائی ڈائریکٹ الموالی سے ہم متعلق کر دیں، اور الموالی ایسا ہی جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے شروع میں ال ہوتا ہے، وہ اس میں موصول کا فائدہ دیتا ہے. الضارب بمعنی الذی ضرب، المضروب بمعنی الذی ضرب. تو الموالی بمعنی الذین یلون الامر من ورائی. تو الذین یلون الامر من ورائی ایسا ہو جائے گا. تو اب الذین یلون الامر جو ہوا اس سے متعلق بنا دے گا من ورائی. تو گویا کہ الموالی الذین یلون الامر کے قائم مقام ہے. تو ایسا سمجھ لیں گے، اور من ورائی کو ڈائریکٹ الموالی سے متعلق کر دیں گے. تو الموالی اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول بن جائے گا، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ ہے. فعل فاعل اور مفعول ہو گیا. واو کو ہم حالیہ کر دیں، کانت امراتی عاقرن فہب لی من لدنک ولیہ. تو یہ واو حالیہ بنا دیں گے. کانت فعل ناقص، امراتی کانت کا اسم، اور عاقرن کانت کی خبر. کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلی یا ناقصہ ہو کر کے حال بن جائے گا. من ورائی، تو ای میں جو یا ہے متکلم کی اس سے، یا خفتو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے، خفتو وکانت امراتی عاقرن، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو کانت امراتی عاقرن حال بن گیا یا ضمیر متکلم سے، اور حال جنہر مل کر کے فاعل بن گیا، مضاف الیہ بن گیا ورا کا. یا یوں کہہ دو کہ کانت امراتی عاقرن حال بن گیا خفتو کی ضمیر متکلم سے، اور فعل فاعل یعنی ضمیر متکلم ذوالحال اور یہ حال مل کر کے فاعل بن گیا خفتو کا. فہبلی فا فصیحہ، یعنی ان کان الامر کذالک فہبلی من لدنک ولیہ، معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنی جانب سے ولی نصیب فرما دے. تو وہب یہب سے امر کا صیغہ ہے، ہب فعل با فاعل، لی متعلق ہب سے، من لدن کا یہ متعلق بنا دیں گے ہب سے، یا ولین کائنم من لدن کا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولین کو ہم ذوالحال بنا دیں اور کائنم من لدن کا کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دے ہب کا، اور ہب فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. حضرت ایک سوال تھا، یہ عاقرن تو آپ نے بتایا کہ اس لیے کہ وہ خاتون کے لیے ہی آتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے جو کہ ادھر وعقروہا آتا ہے جو اما پارا میں؟ جی ہاں، وہ اسی سے ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں پھر کیا مفہوم ہوگا پھر؟ کیونکہ وہاں تو ہم کہتے ہیں کوچے کاٹ. وہاں کوچے کاٹ دی، جی جی بالکل، وہ معنی ہے. تو یہاں آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، جو کچھ اندر ہارمونس ہوتے ہوں گے، وہ گویا کہ مر گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، صحیح. اس طرح مناسبت ہوگی. حضرت یہ آپ نے فرمایا تھا کہ آخر جو ہے وہ مونث کے لیے ہی ہے. جی تو اب تو سائنس کے حساب سے جو ہے مرد بھی ہو سکتا ہے 5. اب پتہ نہیں میری سائنس کی انفارمیشن صحیح ہے نہیں، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سننے میں آتا ہے اس طرح سے. تو یہ پھر دونوں کے لیے یہی ورڈ استعمال ہوگا یا مرد کے لیے کچھ اور ہوگا؟ رجل عاقر کہہ دیں گے پھر. کہہ دیں گے. اور نہیں، وہ مرد کے لیے وہ بانج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا نا، اس کو تو اس کے لیے وہ یعنی یہ بانج ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت وہ اس طور پر نہیں ہے. اس کو یہ جو عاقر لفظ ہے، عاقر کہ وہ بچہ جن نہیں سکتی، وہ ہارمون کی کمی کی وجہ سے نہیں، یعنی ہارمون کی کمی تو ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس ایج سے نکل گئی کہ ہے نہیں اس کے پاس، وہ ہارمونز موجود نہیں ہے. لیکن وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ یعنی
یعنی یہ کہا جائے کہ اگر وہ اسٹرائل ہو تو کیا اس کے لیے اقرا کے معنی اسٹرائل نہیں آتے. اقرا کے معنی جو انہوں نے جیسے دکھا ہوا تھا مختلف اس کے کہ بچہ نہ جنے لیکن جرحہ ہو تو اس کو زخم کر دیا جائے, تو یعنی کوئی فزیکل چیز ہے جیسے قطعہ عنہا, اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے. تو جانور کو اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے لیے اقرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کوئی معاملہ جس کا کوئی اس طرح سے اقار کر کے انہوں نے لکھا ہے. واللہ عالم, یہ دیکھنا پڑے گا کہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ پھر شاید یہ کہ حمل ٹھہر نہیں سکتا. ہاں وہ اس معنی میں اس طرح سے سنبھالنے کے معنی میں کہ اس کو نہیں ہو سکتا, وہ عورت کے لیے خاص ہو گئے. خاص ہو جائے گا. جی بالکل بالکل, جی بالکل ایسے ہی ہے. ورنہ تو وہ جری اور اس طرح کے ورڈ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا شاید یہ بھی اس طرح کا ورڈ ہے کہ دونوں کے لیے استعمال ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ شاید تفسیر میں آ جائے, اگر مناسب سمجھیں تو اس کو بتائیے, یا پھر ہے کہ یہ اپنے بعد میں جو ہے وہ معاملات سے ڈر کیوں رہے ہیں, جبکہ ظاہر ہے ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی سنبھالتے ہیں, تو یہ معاملات کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی انسانی دنیاوی امور نہیں, جی دینی امور کا بھی, لیکن دینی امور بھی اللہ تعالیٰ ہی سنبھالتے ہیں سارے. تو بشری تقاضے کے پیش نظر. اور نہیں, آگے کا انتظام کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر یہ اصابہ آج نہ بچا تو تیرا لام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ یعنی کوئی اور اللہ بندوبست نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ اللہ آپ نے کام جو مجھے دیا ہے اس کام میں مجھے جو انتظامات کرنے کے ایک انتظام اس میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا کوئی ولی ہو جس کو میں سکھاؤں, میری نیابت کرے آگے, کوئی لیڈر ہو. میرے لوگوں میں ایسے کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ جو ایسا چلا سکے, تو مجھے ایک ولی چاہیے. یہ تو نبی اپنے حساب سے دیکھ رہے, جیسے ہم دعا کریں کہ بھئی کہیں کہ بھئی ادارہ چل رہا ہے, نور الاسلام حضرت کے بعد اللہ کو ایسا بندہ رکھے کہ جو چلا سکے. IDA چل رہا ہے, اللہ کے بعد اللہ جو ہے کسی اور, تو وہ ہماری وہ دعا کرنا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ دعا تو بلکہ عین چاہیے, کرنی چاہیے. ہمیں تو قرآن میں سکھائی گئی نا ساری دعائیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں. جی تو یہ دعا کرنا تو منافی نہیں ہے کسی چیز کے لیے. اللہ سے سوال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں, بلکہ سوال نہ کرنا استغنا ہے اور خلاف عبدیت ہے. جی بالکل. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا, کہ وہ یعقوب کی اولاد کا اور میرا, یعنی جو میرا وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے, اور آپ اسے اے میرے رب اپنا پسندیدہ بھی بنا لیجیے. یریثونی جیسی ہماری قرات ہے ویسے ہی اس کو پڑھے. تو اب یریثونی کو ہم صفت بنا دیں گے ولیًا موصوف کی, اور موصوف صفت مل کر کے پھر مفعول بن جائے گا ہب کا. اور ایک اور قرات یہ بھی ہے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب, یعنی مجزوم جزم والے قرات. تو اس وقت جواب طلب بن جائے گا. امر ہے نا حبلی من لدن کا ولیہ, تو یہ امر کا جواب امر یرثنی ہو جائے گا. تو حبلی من لدن کا ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. تو ہم اپنی قرات کے مطابق چلتے ہیں کہ ولیًا موصوف, یرث فعل با فاعل نون وقایہ کا, اور یا متکلم مفعول بھی, فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علی واو حرف عطف. یرث فعل با فاعل من آل یعقوب, یہ جار مجرور مل کر کے متعلق یرث کے, یرث فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف, اور معطوف علی مل کر کے صفت ولیًا موصوف کی, اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے ہب کا, اور ہب فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. واو حرف عطف, اجعل فعل با فاعل, اور ہو یہ مفعول اول, ربی اگین اعتراضیہ کہہ دیں گے یا ربی, اور ردیًا
یہ مفعول ثانی بنا دیں گے اجعلہ کا. اجعلہ فعل فاعل اور مفعول دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. ردی یردا سے ہے ردیبن، اصل میں ردی یردا یہ آئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ واوی ہے. ردی اور اس واوی ہونا اور یائی ہونا عام طور پر کس سے معلوم ہوتا ہے؟ مصدر سے اور کبھی مضارع سے، ایسا معلوم ہو جاتا ہے. تو ردوان جو آتا ہے نا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ردیہ یردا جو ہم پڑھتے ہیں وہ اصل میں ردی وہ ہے، لیکن کسرہ کے بعد واو آیا تو واو کو بدل دیا یہاں سے تو ردیہ ہو گیا. اور یردو پھر واو چوتھے کلمے پر ہے تو وہ یہاں سے بدل گیا تو یردیو ہو گیا، پھر یردا ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو مد نظر رکھے تو یہ کیا تھا؟ ردیبن فاعل کے وزن پر. یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا یا سے اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو ردیون ہو گیا. تو گویا اس میں قاعدہ چلا کون سا؟ مرمیون والا. کون سا؟ مرمیون والا. جیسے مرمویون تھا، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا یا سے اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مرمویون ہوا. اور یا کی مناسبت سے میم کے نیچے کسرہ دے دیا تو مرمیون ہو گیا. اوپر شقیون جو ہے وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں شقیون تھا تو یا کا یا میں ادغام کر دیا کیونکہ وہ یائی ہے. اور ولین میں بھی ولی یلی وہ بھی یائی ہے. جی اچھا، دو سوال تھے اس میں کہ ایک تو یریسونی جو ہے ایک دفعہ فرمایا یریسونی، پھر یریسو دوبارہ آیا ہے، یہ ترجمہ کیسے ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ریپیٹ ہوا ہے یہ لفظ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اچھا آل یعقوب کا وارث ہو. اچھا یہ نہیں ہے کہ آل یعقوب میں سے وارث ہو. اچھا نہیں اچھا اچھا اچھا. اور دوسری جو قرات میں ہے اس میں یرثنی اور دوسرا والا جو ہے وہ بھی یرث وہ بھی ہوگا اسی یا پر جائے گا، یرثنی وہ بھی والا. یرث ہوگا؟ یرث ہوگا. ٹھیک، جزاک اللہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا، گویا رب نے پکارا، اے زکریا بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ اس کا نام یحییٰ ہے. نہیں بنایا ہم نے اس کو، یعنی اس نام کو، اس سے پہلے کسی کا نام. یا زکریا، یا حرف ندا، زکریا منادا، اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یہ جواب ندا بن جائے گا. ان حرف مشبہ بالفعل اور نا اس کا اسم، نبشر فعل با فاعل اور کاف یہ مفعول، اور بغلام یہ متعلق بنانا ہے نبشر سے، لیکن بہت کچھ آپریشن کرنے کے بعد کرتے ہیں. غلام موصوف، اسمہ مبتدا، یحییٰ خبر، مبتدا خبر مل کر کے صفت اول، لم نجعل لہو، لم نجعل فعل با فاعل اور لہو یہ متعلق لم نجعل سے، اور من قبل سمیم من قبل، تو من قبل متعلق سمین سے. یہاں سمین سما یسمو ہے، سما و بلند ہونا، تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں قسم سے بلند ہے، کہ وہاں اپنے معنی دینے میں بھی محتاج نہیں ہے اور کسی کو مطلب یہ ہے کہ فعل کا زمان یعنی زمانہ بھی اس میں پایا جاتا نہیں ہے، اس معنی کر وہ دونوں پر بلند ہے، اس لیے اس کا پہلا نمبر ہے. تو سما یسمو سمیبن تھا، وہی مرمیون والا قاعدہ چلے گا، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے اور واو کو بدلا یا سے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو سمیم من قبل لم نجعل کا مفعول بنا دیں گے، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صفت ثانی، اور موصوف غلام اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے نبشرو. نبشرو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب ندا،
اور निदा जवाब निदा मिलकर के जुमला इंशाइया। जी قال رب إني अन- قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا امرأتی عاقراً، تو را کو موٹا فرمایا زکریا علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، یہ کیسے ہوگا کہ میرے لیے لڑکا، یعنی کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، یا کیوں کر ہو سکے گا میرے لیے لڑکا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، انتہائی یعنی شدید بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں میں، عمر کی وجہ سے شدید بڑھاپے کو۔ जी ऊपर शकीयन जो गुजरा ने लम अकुम बिदुआई का रब्बी शकीया, मुलाहजा के वो भी वावी ही है। میں بھی حضرت کہنے والا تھا کہ شقاوت سے ایسا ہاں لگتا ہے صحیح کہ وہ واوی ہوگا۔ جی ہاں، اور آپ جب لغت میں ڈھونڈیں گے نا تو وہ یائی میں نہیں ملے گا، وہ وایو میں ملے گا، تو وہ بھی شقیبن تھا، وہاں بھی وہ مرمیون والا قاعدہ چلے گا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اتوین میں بھی یہی آ رہا ہے، جی یہ اتین جو ہے یہ بھی واوی ہی ہے شاید۔ ہاں اتین، ہاں اس کو بھی کر لیتے ہیں، یہ عطا یاتو سے ہیں، وعطو اتون کبیرہ جو آتا ہے نا، جی تو عطا یاتو یعنی ناقص واوی ہے، تو اتین کیا تھا اصل میں اتوون تھا، فعولن کے وزن پر، ہاں جی اتوون، تو دو واو جمع ہو گئے، اس کے بعد پہلے اتوون عطا اتوون ہاں اتوون مفعول کا وزن ہوگا تو عطوون ہوگا، عطوون فعول اتوون، تو واو دو واو جمع ہوئے، پہلے واو کو یا سے بدلا اور اتویون ہوا، پھر یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے اور بدلا واو کو یا سے، تو اتویون ہوا، پھر یا کی مناسبت سے تا کے نیچے کسرہ دیا تو اتیون ہوا، پھر تا کی مناسبت سے عین کے نیچے بھی کسرہ دے دیا تخفیف کے لیے تو اتین ہو گیا۔ ایسا ہے، سمجھ میں آیا؟ جی دوہرا بتا دیجیے دیے گا۔ جی جی مس ہو گیا یہ والا، زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ جلالین میں غالباً اس پہ تھوڑا سا انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ حصہ دیکھ لیتے ہیں، ایک سیکنڈ۔ جلالین میں اس کو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا، وہ جو جہاں آتا ہے نا اسی سورہ مریم ہی کے اندر آگے کے حصے میں، غالباً یہاں پر بھی دیا ہی ہوگا۔ جلالین کہاں ہے؟ یہاں لگا دیتا ہوں سامنے، پرانا اس کا ذہن میں پڑھ رہے تھے تو یہ آئی تھی بات۔ کسی کے سامنے ہے تو اس کو لگا لیں، تو کیسے میں لگا دوں؟ جی جی لگا دیجیے۔ الرحمن عطیہ جو آتا ہے نا ادھر ہی آگے جا کے، اس کی تفسیر ادھر غالباً انہوں نے سمجھایا تھا یہ، تو اس کو ذرا نکالیے وہاں پہ۔ ہاں نہایت السن 120 سنة وبلغت امرأته 98 سنة واصل ایتی بن وكسرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء۔ اچھا انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا ہے، یعنی کیسے کہ پہلے اصل میں اتوبن ہے نا، تو تا کو کسرہ دیا تو اتیون ہوا،
फिर ता को कसरा दिया तो उस मुनासबत से पहले वाव को या से बदल दिया तो उतीय गुण हुआ। फिर या और वाव जमा हो गए तो दूसरे वाव को भी या से बदल गया ताकि या का या में इदगाम हो जाए तो उतीयुन हुआ। फिर ता की मुनासबत से एन के नीचे भी कसरा दिया तो इतीयुन हो गया। समझ में आया? तो शुरू में ता के ऊपर कसरा देने की क्या जरूरत महसूस हुई? तखफीफ तखफीफ के लिए लिखा है ना, वकुसिरत ताउ तखफीफन। ये इधर इधर थोड़ा सा जेर ज़बर डिफरेंट लगाया हुआ है इसके ऊपर, ये कमालैन में ना, वो भी जलालैन की है ना, तो उसमें ये वो असला आता आइन ता के ऊपर खड़ी जबर है और या असलुहा जी। ये मतलब शेयर कर लीजिए ताकि पता चले कि क्या है। शायद ये सेम ही हो, लेकिन जी मुशब्बा होगा कि अपना फ़ऊल का वजन जैसा आ रहा हफीज है। मुझे देना जरा। जी हसन भाई आप है ना को होस्ट? अच्छा नहीं एक मिनट सॉरी, नहीं ये आ गया। ये जो है ना, वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। मिन अता, अता से है ना, अता यातु यईस निहायतु सिन्नी मियतु व इशरीन सनतन व बलगत इमराती समानियतु व अस्लु अता उतुबुन। हाँ ये असल है। वकुसरती ताउ तखफीफन तो उतीबुन हुआ। वकुल्लिबतिल वावुल उला, अब ता के नीचे कसरा आ गया तो कसरे की फ्रेंडशिप तो वाव से नहीं होती, या से होती है, तो पहले वाव को या से बदल दिया। क्यों? कसरे की मुनासबत से। वसानियतु याअन, और दूसरे वाव को भी या से बदल दिया क्योंकि या और वाव एक कलमे में जमा हो गए तो वाव को बदला या से, फिर वो मरमियुन वाला चलता है ताकि उसमें इदगाम हो। तो अब क्या हुआ? उतीयुन हो गया, है ना। और फिर ता के नीचे कसरा है, उस मुनासबत से एन के नीचे भी कसरा दे दिया तो इतीयुन हो गया, यूं हो जाएगा। समझ में आया? जी। ऐसा तो असल उसको बोलना यूं चाहिए कि असल उतुबुन था, फिर ता के नीचे कसरा दिया तखफीफ की गर्ज से, तो पहले वाव को या से बदल दिया या की कसरे की मुनासबत से, मुतीयुन हुआ। फिर दूसरे वाव को भी या से बदल दिया और या का में इदगम कर दिया तो उतीयुन हुआ। फिर ता के नीचे कसरा दिया है उस मुनासबत से, एन के नीचे भी कसरा दिया तो इतीयुन हो गया। जी इसमें मुबालगा हुआ ना, इसमें मुबालगा कैसे? फुउलुन, फुउल, हाँ। वक़द बलगतु मिनल किबरी, नहीं ये मसदर होगा। जी हाँ मसदर होगा। मसदर होगा, समझे? अतायातु उतु, जैसे बका यबकु बुकुवन होता है ना, नहीं अतायातु उतुवन। जैसे फ़ईल और फ़ऊल के वजन तो आते हैं उसके अंदर जो है वो, इसमें मुबालगा नहीं, लेकिन उसमें भी आते हैं, लेकिन यहाँ मसदर के मायने में, मसदर में भी आते हैं, सुलासी मुजर्रद के मसदर में भी ये वजन है। क़ुबूल है ना, क़ुबूल कहते हैं रद्दो, फ़ऊल का वजन ये मसदर के लिए भी आता है। मुबालगे का भी आप सही कह रहे हैं, वो भी है। हाँ ये मसदर है। अतायातु उतुवन दिया है ना, मिसबाहुल लुगत में भी है। अतायातु उतुवन, उतीयन, इतीयन, हद से गुजरना, तकब्बुर करना, तीनों दिया है। इन्होंने एहसान फरमाया कि तीनों मसदर दे दिए। अतायातु नंबर 1, उतुवन नंबर 2, उतीयन
और जी। नंबर 3 इतियन। चलो तो ये आसान। मसदर है। वो तो वो होना भी चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ पे मफूल मुतलक बनना चाहिए ना, क्योंकि बलगतु ही से मिन गैर लफ्ज़ ही है। हाँ बलगतु मिनल किबर, इससे पूरे से बुढ़ापे की तरफ। जी। तो तरकीब बाकी है ना। काल फेल बा फाइल, रब्बी या रब्बी यानी निदा मुनादा, और अन्ना यकूनु ली गुलामुन ये जवाब निदा है। तो अन्ना यकूनु ली गुलामुन, यहाँ साहिब रूहुल मानी रहिमहुल्लाह ताला ने यकूनु के मुतालिक उसको ताम्मा भी शुमार किया है और यकूनु नाकिसा भी शुमार किया है। और जब ताम्मा शुमार करेंगे तो क्या तरकीब होगी और नाकिसा शुमार करेंगे तो क्या तरकीब होगी, वो पहले देखते हैं। हम पहले यकूनु को ताम्मा माने तो उस वक्त अन्ना ये कैफ या मिन ऐन के माने में है। तो अन्ना नंबर 1 और ली यकूनु के बाद ली जो है वो, ये दोनों मुताल्लिक होंगे यकूनु से और गुलामुन फाइल बन जाएगा यकूनु का, और यकूनु फेल फाइल मिलकर के जुमला फेलिया हो गया। इसम की जरूरत यानी खबर की जरूरत नहीं है, फेल फाइल ताम हो गया। या यूं कह सकते हैं कि ली जो है वो महजूब से मुताल्लिक हो जो गुलाम से हाल वाक़े हो। यानी यूं कहे कि अन्ना यकूनु गुलामुन काइनन ली, तो गुलामुन जुल्हाल और काइनन ली हाल, और हाल जुल्हाल मिलकर के यकूनु का फाइल बना देंगे, और अन्ना तो है ही मुताल्लिक यकूनु से। तो इन दो सूरतों में यकूनु ताम्मा, ये यकूनु ताम्मा की तरकीब हुई। यानी यूं हो जाएगा कि अन्ना यहदुसु काइनन ली गुलामुन, ऐसा। अब यकूनु नाकिसा हम लेते हैं। जब यकूनु को नाकिसा मानेंगे तो गुलामुन ये तो वाज़ेह है, गुलामुन यकूनु का इस्म मुअख्खर हो जाएगा, यकूनु का इस्म मुअख्खर हो जाएगा। और खबर या तो हम यूं कहें कि अन्ना, खबर अन्ना यानी यकूनु की खबर अन्ना हो जाएगी, और ली ये महजूफ होगा मुताल्लिक से, जैसे कि पीछे किया इसी तरीके से। यानी यूं हो जाएगा कि अन्ना यहदुसु काइनन ली गुलामुन। अब यूं हो जाएगा कि यकूनु फेल नाकिस और गुलामुन काइनन ली यकूनु का इस्म, और अन्ना ये यकूनु की खबर, और यकूनु अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला फेलिया नाकिसा हुआ एक। या फिर यूं कहो कि ली को खबर बना दो और अन्ना को मंसूब अल ज़र्फिया कह दे। मतलब यूं हो जाएगा कि यकूनु फेल नाकिस और गुलामुन ये यकूनु का इस्म, और ली ये यकूनु की खबर मुकद्दम है, और अन्ना ये मंसूब अल ज़र्फियत है। तो इस सूरत में गोया के फेले नाकिस ही रहेगा। तो फेले नाकिस हो तब भी दो सूरतें हैं, और ताम हो तब भी दो सूरतें जैसा निकलता है। वाव हालिया कानत फेले नाकिस, इमराती कानत का इस्म, और आकिरन कानत की खबर। कानत अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला फ़िलिया नाकिसा होकर के हाल बना देंगे। लाम के बाद या है उससे, तो या जो है वो जुल्हाल, और वकानत इमराती आकिरन हाल, और हाल जुल्हाल मिलकर के मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के ये मुताल्लिक बना देंगे काइनन से, और काइनन अपने मुताल्लिक से मिलकर के गुलाम उनका
حال اور حال ذل حال مل کر کے یکونو کی یکونو کا فائل اور انا یہ ظرف بن جائے گا یکونو کا. وقد بلغت من الکبر عتیہ واو حالیہ اور قد بلغت فعل با فاعل اور من الکبری یہ بلغت سے متعلق کر دیں گے اور عتیہ یہ مفعول بھی بنا دیں گے. تو فعل فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کے حال بن جائے گا اسی سے یعنی لی ہی سے یعنی حال ثانی معطوف علیہ مل کر کے گویا کہ حال بن جائے گا لام کے ساتھ یا لگا ہے اس سے اور حال ذل حال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے یہ غلام کائنن لی ایسا اس کائنن سے متعلق بنا دیں گے. جی حضرت یہ جو من الکبری ہے اس کو اگر عتیہ سے متعلق کریں تو ترجمے پہلے تو کر سکتے ہیں نہیں اور دوسرے کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ نہیں کر سکتے. میں کیونکہ اس کو بڑھاپے سے حد سے زیادہ تو عتیم من الکبری اصل میں بوڑھاپے کے اندر حد سے زیادتی بتانا مقصود ہے. جی تو اب عتیم من الکبری کہیں گے تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی. اچھا ہم، عتین کے مطلب کیا ہے؟ صرف حد سے بڑھ جانا. حد سے بڑھ جانا. یعنی میں بوڑھاپے کے اندر حد سے بڑھ گیا ہوں حد جی سے جی زیادہ کو پہنچ گیا ہوں. جی بالکل. ہم، جزاک اللہ. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرمایا کہ اسی طرح ہوگا. آپ کے رب نے فرمایا ہے آپ کے رب کہتے ہیں کہ وہ مجھ پر آسان ہے حال اور میں آپ کو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں اس حال میں کہ آپ کچھ نہ تھے. حیین آ گیا تو یہ حیین وہی یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا یا سے اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو حیین ہو گیا. اصل میں حیوین تھا فعیل کے وزن پر. جیسے سیدن اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کیا ہے اصل تو آپ کہیں گے سیدن. پھر کیا ہوا تو کہا کہ یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے واو کو بدلا یا سے تو سیدن ہوا. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو سیدن ہو گیا. جید آپ سے کوئی پوچھے کہ اصل کیا ہے تو آپ کہیں گے فعیل کے وزن پر جیود. تو یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا یا سے اور پھر جید ہوا. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو جید ہو گیا. تو اسی طریقے سے حیین ہوا پھر حیین ہو گیا. ہان یہون ہونن اس کا معنی ہے نرم ہونا آسان ہونا سہل ہونا. اور ہان یہون ہونن جب ہونن ہو مصدر تو اس کا معنی ہے حقیر ہونا ذلیل ہونا مسکین ہونا. یہ تو مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں ہان یہون ہونن سے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اجوف ہے اور وہنا جو ہے وہنا کے معنوں میں بھی وہ تو ظاہر بات ہے کمزور ہونا. وہ تو وہ مثال ہاں جو ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وہ ضرب یضرب سے ہو جائے گا وَهَنَ يَهِنُ وَأَدَّ يَئِدُ وَزَنَّ يَزِنُ اس طریقے سے ہو جائے گا وَزَرَ وہن يَزِنُ. العظم جو ابھی اوپر گزرا ہے وہن العظم منی ہاں کمزور ہو گئی ہے. ہاں معنی دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں لیکن ہے نا ملتے جلتے ہلکے معنوں میں. وہن یہین کمزور ہونا ہے اور یہ ہان یہون آسان ہونا ہے. آسان ہونا. ہاں
حضرت ہونن جو ہے وہ نرم اور ہونن مانے ذلت خفیف. اور رسوائی. ام یدس کیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون علی ہون ام یدسہ فی التراب. تو وہ بھی واوی ہے، وہ بھی اجوف واوی ہے، لیکن مصدر جب ہونن ہوگا تو حقیر اور ذلیل ہونا، یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں اس کو روکے رکھوں. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں داب دے، زمین میں پاٹ دے، دبا دے. احانت اسی سے ہے، مصدر وہ بھی آتا ہے نا احانت. ہاں احانہ بعض ہاں افعال میں لے جائیں تو ہاں توہین کرنا کسی کی، توہین جس ہاں کو کہتے ہیں وہ ہاں سب یہ اسی سے نکلا. ہاں. جیسے قام یقوم کو ہم کہتے ہیں نا اقامت، اقام یقیم، دام یدوم کو ادامت، ادام یدیم. صحیح جی. تو دوسرا کیا تھا؟ ہاں جی، قال فعل با فاعل، الامر کذالک. الامر یہ مبتدا محذوف نکالیں گے، اور کذالک کاف حرف جار اور ذالک مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے محذوف. الامر کائن کذالک، اور الامر کائن کذالک یہ محلا منصوب ہو جائے گا قال کا. قال ربک، قال فعل، ربک فاعل، اور ہوا مبتدا، اور علیہ متعلق حین سے، اور حین اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی. وقد خلقتک، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. تو وقد خلقتک میں واو حالیہ بنا دیں گے، اور قد خلقتک من قبل فعل فاعل مفعول اور متعلق خلقتک سے من قبل. تو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے حال بنا دیں گے. علیہ میں یا ہے نا اس سے، تو یا ذوالحال ہو گیا، اور وقد خلقتک من قبل یہ حال بن گیا، اور حال ذوالحال مل کر کے یہ مجرور ہوا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا حین سے، اور حین اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہوئے ہوا مبتدا کی. آگے اور بھی چلانا ہے. قد خلقتک تو کاف جو ہے وہ ذوالحال بنا دیں گے، اور ولم تکو شیئا کو حال بنا دیں گے. تو لم تکو یہ حالت جزمی میں تکو کے اندر یعنی کان یکون کے اندر نون کا حذف یہ شائع اور ضائع ہے کہ حالت جزمی میں جزم کے ساتھ ساتھ نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں. لم تکن ہونا چاہیے تھا لیکن لم تکو کر دیا. تو لم تکو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے. شیئن لم تکو کی خبر ہے. لم تکو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے کاف جو ذوالحال ہے نا اس سے حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول خلقتو کا، اور خلقتو فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے حال ہوا یا سے، اور یا ذوالحال حال مل کر کے مجرور ہوا الا کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا حین کا، اور حین اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہوئے ہوا مبتدا کے، اور مبتدا خبر مل کر کے محلا منصوب مقولہ ہوا قال کا، اور قال فعل فاعل اور محلا منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فرمایا زکریا علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی. تو فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن برابر. یعنی پوری 3 رات مراد ہیں. سویجن اصل میں سوین کو تکلم سے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تندرست ہونے کی حالت ہونے کے باوجود بات نہیں کر پائیں گے، اچھا تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. اور 3 لیالین سویہ مطلب یہ کہ سوین کا تعلق ہم 3 لیالین سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی صفت بنا سکتے ہیں.
تو جب سبین کو ہم تکلم سے جوڑ دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے صحیح سالم اور تندرست ہونے کے باوجود 3 رات تک. جی. اور جب ہم ثلاث لیالین سے جوڑ دیں گے تو یوں کہیں گے کہ آپ لوگوں سے 3 پوری رات بات نہیں کر پائیں گے. تو ثلاثہ مضاف اور لیالین مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے موصوف اور سبین کو ہم صفت بنا دیں گے اور موصوف صفت مل کر کے یہ مفعول فیہ بن جائے گا تکلم کا. ایسا ہو سکتا ہے. اس کو فتحتان اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ بھاری ہوگا، کسرہ بھاری ہوتا ہے یہاں پر، اس لیے ثقل کی وجہ سے سویین کی جگہ سویین اگر صفت بنائے تو لیال کی نہیں، لیال کی نہیں، ثلاث کی صفت ثلاثہ کی بنائیں گے. ثلاثہ سویین، ٹھیک ہے. یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کلامن سویہ. نہیں، نہیں. کلام کی تکلم صفت نہیں ہے یہ. اور ہاں، کلام کی صفت نہیں کلام میں فصیح ہوتا ہے، کلام میں بلیغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھانا چاہتے شاید. جی برابر ہے. تو قال فعل با فاعل ربی یہ جار یعنی حرف ندا اور ربی منادا، ندا منادا، اور اجعل لی آیہ جواب ندا بن جائے گا. اجعل فعل با فاعل اور لی متعلق اجعل سے اور آیتن مفعول فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب ندا، ندا جواب ندا مل کر کے محلاً منصوب مفعولہ. قال فعل با فاعل آیتک، آیتک مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا. اور ان لا تکلم الناس ان مصدریہ ناصبہ، لا تکلم فعل با فاعل اور الناس مفعول. اور ثلاثہ تکلم کے اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دے اور سویین کو حال بنا دے، حال ذوالحال مل کر کے فاعل اور الناس مفعول. اور ثلاث لیالین یہ ظرف زمان منصوب متعلق تکلم سے، اور تکلم فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے بتاویل مفرد محل رفع میں خبر بن جائے گا آیتو کا مبتدا کی. یعنی آیتو کا عدم تکلیمی کا الناس، ایسا تحلیل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا مبتدا خبر. آیتو کا عدم تکلیمی کا الناس، تمہاری نشانی تمہارا لوگوں سے بات نہ کرنا ہے. ثلاث لیالین 3 دن تک سویین تندرست ہونے کے باوجود. تو سویین دوسرا یہ کہ تکلم فعل با فاعل اور الناس مفعول اور ثلاث لیالین ممیز تمیز مل کر کے موصوف اور سویین صفت اور موصوف صفت مل کر کے ہم اس کو ظرف بنا دیں گے تکلم کا، اور تکلم فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے وہی خبر بن جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے محل منصوب مقولہ قال کا، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تو وہ نکلے محراب سے اپنی قوم کی طرف لوگوں کے سامنے، اور ان کو ان کی طرف گویا اشارہ کیا یہ کہ وہ تسبیح کریں صبح اور شام. اوپر جو سویہ ہے وہ سویہ یسوا سے ہے، سین واو یا سمیع یسمع سے. ہاں لفیف مقرون. مفتی صاحب سویہ جو ہے یہ مدارک میں اس میں لکھا تھا کہ یہ حال بھی بن سکتا ہے اس کا. ہاں تکلم کا حال بنایا نا ہم نے. جی اچھا، میں مس کر دیا. اچھا کسی اور کا ہو تو بولو. نہیں
یا اسی کا تکلم. ہاں تکلم کے اندر ضمیر ہے، اس کو ذوالحال جی بنایا جی جی اور سویین سے حال بنایا حال ہے. بنایا. جی جی فعاطفہ خرج فعل با فاعل اعلیٰ قومی، یہ متعلق بنا دیں گے خرجہ سے، اور من المحراب بھی متعلق بنا دیں گے خرجہ سے. خرج فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فا حرف عطف، اوحا فعل با فاعل، الیہم متعلق اوحا سے، اور ان یہ تفسیریہ، اور سبحو فعل با فاعل، اور بکرتن معطوف علیہ واو حرف عطف، اور عشیاً معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے ظرف زمان متعلق سبحو سے، اور سبحو فعل فاعل اور متعلق سے یعنی ظرف سے مل کر کے یہ محلن منصوب ہوگا، اوحا کا گویا کہ مفعول کے جیسا بن جائے گا. تو اوحا فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا اے یحییٰ، ٹھیک ہے، فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، لے لو، اور ہم نے ان کو حکم دیا بچپن ہی میں، یعنی حکومت دی، کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. یا یحییٰ ندا منادا، اور خذ الکتاب جواب ندا. تو خود فعل با فاعل، الکتاب مفعول، اور بقوت متعلق خود سے، اور خود فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب ندا، اور ندا جواب ندا جملہ انشائیہ. آتینہ الحکم، آتینہ فعل با فاعل، اور ہو یہ ذوالحال بنا دیں گے، اور سبین کو حال بنا دیں گے. حال ذوالحال مل کر کے مفعول، اور حکم کو ہم مفعول ثانی بنا دیں گے. فاتینہ فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا مستأنفہ. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اور ان کو اپنے طرف سے رقت قلبی عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے. جی ہن یہن، سبین یہ سبا یسبو میں چلا جائے گا، وہ وہی ہوگا جیسے سمیون سمیون تھا نا، ایسے سبیون سبیون تھا، پھر واو یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو بدلا، یہاں سے یہاں کا ہم اقدام کر دیا تو سبیون ہوا ہے. حنانن ہن یہن سے ہے، اور زکاتن زکا یسکو سے ہے. تو آتینہ الحکم، حکم نمبر 1، حنان نمبر 2، اور زکاتن نمبر 3، یہ اس کے ساتھ چلا جائے گا. اور کان کا خبر نمبر 1 تقیہ، اور برن بوالدیہ کان کی خبر نمبر 2، اور ولم یکن جبارن عاصیہ یہ کان تقیہ پر عطف ہو جائے گا. تو چلتے ہیں آگے. تو آتینہ فعل، اور ہو یہ ذوالحال، اور سبین حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول اول، اور حکم مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. تو یا یوں کہہ دو کہ حکم معطوف علیہ واو حرف عطف، اور حنانن یہ موصوف، اور کائنن من لدنا. تو من لدنا کائنن سے متعلق بنا کر کے صفت حنانن کا
یا حنانن کے ڈائریکٹ متعلق کر دے تب بھی ٹھیک ہے. تو حنانن اپنے متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف اور زکاتن معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے آتینا کا مفعول بنا دیں گے. حکم پر اس کا عطف ہے. کانا فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور تقین تقیت کا تقوی یہ کس سے ہوگا؟ تا قاف واو ہے اصل میں تو وقایہ سے ہے نا یہ مصدر وقایقی سے ہے وقایقی یہ لفیف مفروق ہے. لفیف مفروق ہوتا تو پھر بقین ہوتا نا. جی وہ تو جب ہم اتقا یتقی باب بولتے ہیں افتعال میں لے گئے ہیں نا. ہاں نہیں باب افتعال میں جب جاتے ہیں تب وہ منطبق کرتے ہیں ہاں. لیکن یہاں ہم اس کو منطبق نہیں کر سکتے. یہاں تو تقی یتقا ہی کہیں گے. نہیں اچھا صحیح ہے. تقیون سے تقیت کا تقیون. ہاں ایک منٹ دیکھتے ہیں. اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ تقیت کا آتا ہے. یہ سب تعلیلات ہی ہوئی. آج کے سبق میں یہ ایسے جب لغوی تحقیق ہو نا اس کو بھی اب کر لینی چاہیے جب ایسی. بالکل یہ تو بہت ضروری ہے. اچھا تقا دیکھیے مادہ وقع. اچھا تو وقع مادے میں دیکھنے کو کہا ہے. اس کا مطلب انہوں نے بھی اس کو وقیہ ہی مطلب سمجھا ہے اور لکھا ہے. لغات میں جی جی وقایقی ہاں وہاں دیا ہے تقیت کا پرہیز کرنا. تقیت کا تقایت کی دیا ہے. ضرب یضرب تقایت کی تقاءن و تقیتن و تقن پرہیز کرنا. اور اس سے پھر آگے لکھتے ہیں تقیون اس کی جمع اتقیہ آتی ہے جیسے نبیون کی جمع انبیاء آتی ہے. ہو گیا نا. جی جی تو اب تقایت کی ہے نا ناقص ہوا پھر یہ. ہاں تو اب یہاں تقیون بس یا کا یا میں ادغام ہوا ہے. صحیح. تقین معطوف علیہ واو حرف بر یبر نیک ہونا یہ صفت کا صیغہ ہے بر یبر. تو برم بوالدیہ یعنی بارن کے معنی میں ہے. بوالدیہ متعلق برن سے. برن اپنے متعلق سے مل کر کے کانا کی یعنی معطوف علی مل کر کے کانا کی خبر بن جائے گی. اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. اور ولم یکن جبارن عاصیہ لم یکن فعل ناقص ہے اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور جبارن عصیًا لم یکن کی خبر اول خبر ثانی مطلب خبر متعدد خبر ہوتے ہیں اس حساب سے ہیں. جبارن یہ خبر اول اور عصیًا یہ خبر ثانی اور یکن فعل ناقص اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. تو گویا کہ عطف ہو جائے گا کان تقیہ پر. جی جی پڑھیے. جی وسلام یہ میں نے دوسری آیت بھی پڑھ لی تھی. اچھا پڑھ لی تھی. جی سلام علیہ پڑھیے. جی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور ان پر سلام اور سلامتی جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ وفات پائیں گے اور جس دن کے وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے.
پیچھے جو اسیہ آیا وہ اسا یاسی سے ہے، ضرب یضربو سے ہے، تو وہ گویا کہ یائی ہے، تو آسیون تھا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا ہے۔ سلام یہ مبتدا بنا دیں گے، اور کائنن علیہ محذوف نکالیں گے تو علیہ یہ متعلق بنا دیں گے کائنن سے، اور یوم یہ ظرف بنا دیں گے کائنن کا، یوم مضاف، اور ولد فعل مجہول نائب فاعل، اور مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے معطوف واو حرف عطف، اور یوم مضاف اور یموت مضاف الیہ فعل فاعل مل کر کے مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور یوم مضاف اور یبعث فعل مجہول اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور حین کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق اور ظرف سے مل کر کے خبر سلام المبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ ایک نقطہ بڑا اہم جو یہاں آیا وہ یہ کہ بارہا وہ اس کو مثالوں میں بیان کر دیتے کہیں کہیں ذکر کی اہمیت پر۔ ایک تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کیجیے، اور دوسرا یہ کہ اب بات نہیں کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ذکر کرتے رہیے دل میں، یا عبادت ہے تو وہ کرتے رہیے۔ یعنی ذکر اللہ کی اہمیت کتنی ہے، وسبحوہ بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا ہے، حالانکہ اب 3 دن تک بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بول نہیں سکیں گے، تو ایسے موقع پر بھی یعنی اور کاموں کے مقابلے میں ذکر کو اب بھی برقرار رکھا، جو بڑی بات ہے۔ تعلق مع اللہ کی اہمیت۔ جی کوئی سوال کرنا ہو تو کیجیے۔ ایک تو سوال تھا پہلی آیت کے متعلق کہ جو حروف مقطعات جو ہیں اس میں بھی مختلف جو ہے لکھا ہوا تھا کہ ادھر روح المعانی میں کہ جو ہے وہ جیسے کاف ہے وہ دمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ پڑھا کیسے جائے گا، مطلب وہ جو ڈفرینٹ قرات ہیں، ہا بھی لکھا ہوا ہے دمہ کے ساتھ بھی ہے، تو ہم تو اس کو کاف کو مطلب کوئی بغیر حرکات کے کاف ایزن پورا حرف پڑھتے ہیں نا، پورے کے پورا، کسی اور طریقے سے بھی پڑھے جاتے ہیں پھر یہ؟ کوہو اچھا اس طریقے سے، مطلب جیسے باقی ہم جیسے نارمل پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ حفیظ بھائی پورا دیکھ کے آتے ہیں روح المعانی۔ مطلب پہلی آئی تھی ابھی تو، ٹھیک ہے۔ کافی تفصیل اتنی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ تو نہیں اصل میں کم ملتا ہے کلاسز کی وجہ سے۔ روح المعانی بہت زیادہ ہوتا ہے، وقت بہت چاہیے آپ کو۔ اچھا مجھے ایک اور سوال ہے، ابھی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں، پچھلی ہم لوگوں نے ابھی سورہ کہف ختم کی تو اس میں کچھ تفاسیر کے اندر ایک تو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کہ بھئی وہ ان کا ہم نے وہ تو ذکر کر لیا کہ وہ نبی تھے کہ نہیں نبی تھے، اسی طریقے سے ذوالقرنین ان کا ذکر، پھر ساتھ ہی ذکر جو ہے ان کے ساتھ ملایا ہوا تھا حضرت عزیر کا بھی، ان کے بارے میں بھی کیا کسی ٹائم کے اوپر کوئی اگر تفصیل ہو تو، کیونکہ مجھے نہیں اتنا معلوم کہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ یہودی مانتے ہیں ان کو بھی اللہ کا بیٹا، لیکن کبھی بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، اسی کہیں تفصیل ہوگی جہاں کو ہم پڑھ سکیں اس کو؟ یا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، بالکل بالکل سورہ توبہ میں جی وہاں ان کے بارے میں بھی نہیں، ان کے بارے میں مطلب کیا ایسے ہیں کہ مطلب وہ پیغمبر ہیں یا نہیں، رسول تھے کہ نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ جو 26 نام بتائے جاتے ہیں ان میں ان کو شامل نہیں کرتی کتابوں میں، 25 کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب پہلے ہم پڑھ رہے تھے نا، جب ذوالقرنین ان کے بارے میں جب تفصیل، تو تب وہاں پہ ان کا بھی ذکر تھا کہ بھئی کچھ ایسے اصحاب جن کا بارے میں اختلاف ہے کہ نام آیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ اسی آیت میں وہیں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں 25 انہوں نے دوبارہ کو زندہ یعنی دوبارہ لکھوایا تھا، لیکن جب ہمارے کا ان کو لے گئے تھے غلام بنا کے،
تو عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علیہ السلام یہ انہوں نے پھر اپنے یہ بھی ان میں لوگوں میں تھے تو انہوں نے اپنے حافظے سے پوری وہ دوبارہ لکھوائی تورات ان لوگوں کو. اسی طرح کا وہ واقعہ جو کہ اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے وہ بعض روایتوں میں بدلتا ہے کہ یہ ان کا ہی سوال تھا انا یحیی اللہ ھذا بعد موتہ ہے نا اماتہ اللہ مئۃ عام 100 سال ان کو مار کے وہ گدھا جو ان کا تھا جی سورہ بقرہ میں وہ بھی اشارہ یہ کہ ان کی طرف ہے اللہ عالم. یہ اس میں جو یہ اس کے سمجھ نہیں آئی یہ جو لکھا ہوا ہے هذا دلیل علی ان لم نجعل له من قبل سمیا لم يسمى احد بیحییٰ قبلہ یعنی ان سے پہلے یحییٰ نہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا. وهذا دلیل علی ان الاسم الغریب جدیر بالاثرۃ اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ اسم جو غریب ہو وہ لائق ہے اجنبی نام نیا نام یونیک نام رکھنا ہے. صحیح. یہ تو مل بڑی گئے. دلیل مل جائے گی ان لوگوں کو. وہ لائق ہے کیا اس کا اثر ہوتا ہے یعنی نہیں یوں کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انوکھا نام یہ لائق ہے نقل کرنے کے. اچھا یعنی انوکھے نام رکھنے کی گویا گنجائش ہے. ہاں فضیلت ہے یا کہ گنجائش ہے؟ فضیلت تو نہیں. فضیلت تو نہیں کہہ سکتے گنجائش کہہ سکتے. اچھا جی لیکن انوکھے کا پھر یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج کل چل پڑا ہے. انوکھا کیا ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کے نام ہوتے ہیں فیشنیبل اور یہ سب. علی زین بائی زین گرجین پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے عزیر کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں جو ہے ڈاکٹر صاحب ادھر جانے پہلے صرف یہ بھی یہاں پہ کمپلیٹ کر لیں یہ والا جو تھا یہ بھی جو تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا لکھا ہے. کیا لگائی یہ اچھا مس ہو گیا. چلی گئی یہ جو لکھا ہے وَأَنَّهُ بَيْنَ شَيْخٍ ولد بین شیخ وعجوز وَأَنَّهُ كَانَ حَسُورًا نیچے حسور کا یہ لکھا ہے. حسور وہ جو گناہوں سے بچتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. بین شیخ و عجوز اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَأَنَّهُ وُلِدَ بَيْنَ شَيْخٍ وَعَجُوزٍ یعنی یحییٰ علیہ السلام شیخ اور عجوز کے درمیان پیدا ہوئے. شیخ ان کے ابا اور عجوز ان کے امی. اچھا بڈھے اور بانج کے درمیان پیدا ہوئے. ہاں بوڑھا اور بوڑھی کے درمیان پیدا ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ حَسُورًا اور وہ حسورا تھے مطلب یہ کہ عورتوں سے دور رہنے والے تھے گناہوں سے بچنے والے تھے. یہ زہد اس طور پر کہ یہ نہیں کہ وہ نامرد ہو تو اس کے لیے نہیں آتا یہ حسور. یزہد فی النساء ولا یقربہن بشرط القدرۃ الجنسیہ ہے نا. قدرت جنسیہ کے باوجود ان سے قریب نہیں ہوتے تھے. تبھی تو کمال ہے. اندھا کہے کہ اپنے تو کسی لڑکی کو دیکھتے نہیں. جزاک اللہ. تھوڑا سا ان کو عزیر کو دیکھ کے اس کو پھر آگے چلتے ہیں. چل ابن کثیر میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہے ان کے بارے میں. فَأَمَّا الْيَهُودُ جی فَقَالُوا فِي الْعُزَيْرِ إِنَّهُ ابْنُ اللَّهِ. یہود بھی ایک طبقہ ان کا سارے یہود نہیں تو آج کل کسی یہود سے مت کہیے کہ تم ایسا مانتے ہو. لوگ ایک خاص علاقے کے خاص وقت کے لوگ تھے ہمیشہ کے لیے نہیں. سدی نے کیا فرمایا جی آپ فَأَمَّا الْيَهُودُ فَقَالُوا فِي الْعُزَيْرِ إِنَّهُ ابْنُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا یعنی اللہ اس سے بہت بلند اور برتر ہے. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم. بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه فبينه وذات يوم إذ مر على جبانة وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول ومطعما وكاسيا
فقال لها ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت الله. قال فإن الله حي لا يموت. قالت يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال الله. قالت فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وئذ به، ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. کہاں چلا گیا؟ فذهب دوسری لائن. فما أطعمك فكله فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال له افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 3 مرات فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة فقالوا يا عزير ما كنت كذابا فعمد فربط على إصبع من أصابعه فلما فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بإصبعه كلها يعني فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا فقال بعض جهلتهم انما صنع هذا لانه ابن اللہ. تو یہ ابن اللہ کا پس منظر بیان کیا، بیک گراؤنڈ بیان کیا. واقعہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو ہے نا؟ پورا تو نہیں سمجھ آیا. نہیں سمجھ آیا؟ نہیں پورا نہیں سمجھ آیا. چلتے ہیں کوئی بات نہیں. وہ شبہ جو ان کو اس سلسلے میں حاصل ہوا یعنی ابن اللہ کیوں کہا انہوں نے، تو اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں. قوم عمالیکا جب بنی اسرائیل پر غالب ہوئی انہوں نے ان کے علماء کو قتل کر دیا اور ان کے بڑوں کو قید کر دیا. سبایس بھی قید کرنا. تو عزیر یہ باقی رہے روتے ہوئے بنی اسرائیل پر اور ان سے علم کے چلے جانے پر روتے رہے یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کی پلکیں گر گئیں. مطلب جو آئیلش ہوتی ہے نا وہ ہاں. تو ایک مرتبہ وہ اسی حالت پر تھے کہ گزرے ایک کھلے جنگل میدان پر، جبانہ کہتے ہیں میدان جنگل کو. تو وہاں ایک عورت رو رہی تھی ایک قبر کے پاس اور وہ یوں کہہ رہی تھی او کھلانے والے، صاحب قبر جو اس کا شوہر ہوگا، بھائی ہوگا، باپ جو بھی ہوگا، او کھلانے والے، او کپڑا پہنانے والے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے کہا او باولی تجھے اس سے پہلے کون کھلاتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ. تو حضرت عزیر نے فرمایا اللہ زندہ ہے لا یموت. تو وہ عورت نے کہا عزیر بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون تعلیم دیتا تھا؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا اللہ، پلٹوار کیا. تو قالت فلم تبکی علیہم. تو اس عورت نے کہا تم ان کے کیوں رو رہے ہو؟ فعرف، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ ان کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی ان کو نصیحت کی گئی ہے. ثم قیل لہ، پھر ان سے کہا گیا جاؤ فلاں نہر کے پاس، اس سے غسل کرو اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھو تو تم وہاں ایک شیخ کو پاؤ گے، وہ جو تمہیں دے اس کو کھا لو. وہ گئے، کیا جو حکم دیا گیا تھا، تو دیکھا ایک شیخ، اور شیخ نے ان سے کہا اپنا منہ کھول. منہ کھولا اوپر، ہاں، تو اس میں کوئی چیز ڈالی بڑے انگارے کی ہیئت کی طرح 3 مرتبہ. تو حضرت عزیر لوٹے اس حال میں کہ وہ اب لوگوں میں سب سے زیادہ توریت کا علم رکھنے والے تھے، یعنی اس عمل کی وجہ سے ایسی برکت ہو گئی. تو کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں. انہوں نے کہا عزیر تم تو کذاب نہیں تھے. فعمد، تو انہوں نے ارادہ کیا اور باندھا اپنی انگلیوں میں سے انگلی پر قلم کو اور تورات کو اپنی انگلی سے لکھا. بس جب لوگوں نے مراجعت کی ان کے دشمنوں سے اور علماء لوٹے اور حضرت عزیر کی شان کی خبر دی گئی تو انہوں نے نکالا وہ نسخہ جس کو انہوں نے پہاڑوں میں رکھ دیا تھا اور اس کا تقابل کیا اس تورات کے ساتھ جو حضرت عزیر نے لکھی ہے. تو اس کو پایا
بالکل صحیح جیسا کہ اس کے اندر تھا. تو بعض جاہلوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. سبحان سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی.